اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ لطیف مخفی کو کھولنے کے طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لطیف مخفی کو کیسے کھول سکتے ہو۔ روحانیت یعنی آپ مخفی مخلوقات کا مقام کیسے آپ اپنے آنکھوں کے ذریعے اس کو ختم کر سکتے ہو۔ لطیف مخفی، لطیف کا مطلب ہونا کہ نہ ظاہر ہونے والی چیزیں جن کا کوئی، جیسے انسان کا وجود ہے اس طرح ان کا وجود نہیں ہوتا، ان کی ایک ہوا لطیف، مخفی، غائب، ٹھیک ہے، کا مقام یعنی دو آنکھوں کے درمیان، دو آئیبرو کے یا آبروؤں کے یا دو بھووں کے درمیان کا مجموعہ، جیسا کہ النور کا مقام اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تمام کو جب دیکھا جائے تو النور کے مقام سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ یقین مانیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو نابالغ ہوتے ہیں، جن کا کوئی گناہ درج نہیں ہوتا اللہ پاک کی جو رحمت میں یا محفل میں، بچوں کی جو روحانیت ہوتی ہے، اسی لیے جن کا یعنی کہ گناہ تک نہیں ان کا لکھا جاتا، تو ان کی جو مقام نور ہوتا ہے یعنی نور مقام ہوتا ہے، وہ جلدی اوپن، یعنی کہ ان کی حجاب کے پردے کیوں جلدی گرتے ہیں؟ ایک تو ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، نابالغ ہوتے ہیں، اور پھر روحانیت، مغفیت، لطیف جو جسموں کے مالک ہوتے ہیں، ان کو بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے اور وہ بچوں کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، وہ اس چیز سے مانوس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جو مسلمان ظاہر ہے جو اللہ کے کلام سے جن روحانیت کو ہم بلاتے ہیں تو وہ ان کی اپنی اولادیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے النور کے مقام پر جس طرح ناسوتی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا کام، یعنی کہ جیسے کہ کوئی چیز آپ دیکھنا چاہو تو آنکھوں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے، اگر آنکھیں نہ ہو تو آپ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے، تو یہ مقام باطنی اور روحانی چیزوں کے دیکھنے کا ایک آلہ اللہ پاک نے بنایا ہے۔ یعنی جو روحانیت ہے، جو مخفیت ہے، جنات، پری، ہمزاد، یہ چیزیں دنیا میں ہی ہیں، لیکن ہم ان کو ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم ان کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت، اللہ کے کلام اور آنکھوں کے جو درمیان کا مقام یا نور ہے، ہم وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بچے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر وسوسے نہیں ہوتے، بچے ہوتے ہیں، بچے ایک چیز کے شوق میں بہت غور سے اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، روحانیت اسی لیے جلدی ان کے اوپر حاضر ہوتی ہے۔ ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں، ہم بہت سے ہمارے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، ڈر ہوتا ہے، یا ایک شوق سا بھی لگا لیں، اور ایک شوق کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی باتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے روحانیت کو دیکھنے میں ہمیں تنگی یا ان کے مخفی حجاب کو ہٹانے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آنکھیں بند کر کے اس مکان کی جب روزے زدن یعنی روزن سے یا روزے زدن سے جب آپ جھانکتے ہو، جب آپ دیکھتے ہو، آنکھوں کے دربند، آنکھوں کے درمیان والے حصے سے جب آپ جھانکتے ہو، تو یقین مانیں کہ آپ کو روحیں، ملائکہ، باطنی جتنی بھی مخفی، لطیف، ہر شے آپ کو نظر آنے لگتی ہے، ہر کوئی ایسی سی دنیا نظر آنے لگتی ہے جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں کبھی دیکھا ہوگا۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان کی روحانیت اجاگر ہو، جب اپنے جو نور المقام ہے وہاں پر زور دے اور اپنی روشنی کو اجاگر کرے اللہ کے ذکر سے۔ آج میں آپ کو اللہ پاک کا ایک ایسا ذکر آپ کو بتاؤں گی کہ وہ آپ نے کریں۔ آپ نے پاس اگربتیاں سلوا لینی ہے، ایسے پاک صاف کپڑے پہن کے بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی عزت و احترام سے آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے، بس یہاں تک پڑھنا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک آپ پڑھو گے، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ نے 300 مرتبہ یا 375 مرتبہ آپ بس پڑھو گے روزانہ، تو روزانہ 21 دن کا یہ عمل ہے، آپ یہ پڑھو، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی روحانی حجاب کے جو پردے ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا، لطیف، مخفی، روحانیت، باطنی آنکھ، ہر شے کو دیکھنے کے لیے دونوں
जो भवें होती हैं, आईब्रोज होती हैं, या अब्रू भी कहा जाता है इनको, दोनों आंखों के दरमियान मजमूए अल नूर के मुकाम से आप देख सकते हो। जब आप अपनी उस जगह पर रोशनी, यानी कि जब आप उस जगह पर जोर डालोगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता रोशनी, बिजली की सी चमक, झटके, इस तरह की चीजें आप खुद महसूस करोगे, तो यकीन माने आपकी रूहानियत उजागर हो जाएगी। मैं कहती हूँ अगर आपकी रूहानियत उजागर हो जाती है फिर तो आपको किसी अमल या अमलियात की भी जरूरत नहीं पड़ती, नंबर 1। नंबर 2, आपने किसी एक टाइम का मुकर्रर करना है, ठीक है, अंधेरा बिल्कुल पास हो, कोई रोशनी ना हो, कोई शोर गुल ना हो। अगर रोशनी करनी भी है तो चिराग का इस्तेमाल कर लो, दिए का इस्तेमाल कर लो, या फिर जीरो का बल्ब। आजकल चिराग दिए मिलना मुश्किल होते हैं, ढूंढना चाहे तो कुछ भी इंसान तलाश कर सकता है। यही तो कुव्वत इरादी है। जब किसी काम का ठान लो उसको करके छोड़ो। और जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको दुआ बताई थी, अल्लाह पाक को याद करके अल्लाह पाक से कहो कि अल्लाह हम आपके बंदे हैं, हम हमारे पर रहमत करें, मेहरबानी करें, तो यकीन माने आप जरूर कामयाब होंगे। ये मेरी भी दुआ है, इस अमल को करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाबी ही कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसी से इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक हिम्मत दे आपको करने की। इसी के साथ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जितनी भी हदायत और जितनी भी मैंने आपको तफसील रूहानियत क्या है, रूहानियत किस लिए जरूरी है, ये भी मैंने आखिर में पोस्ट की है, उसको लाजिम सुना करें ताकि आपको पता तो लगे किस लिए जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज रखिएगा। अल्लाह हाफिज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हर आमिल के लिए जरूरी है कि वो हमजात, मुकलात और जिन्नात और हाजरात के और परियों के और फरिश्तों के अमल करने से कबल अपने अंदर रूहानी कुव्वतों को पैदा करे, और इससे आमिल के अंदर जबरदस्त किस्म की रूहानियत और रूहानी कुव्वतें पैदा हो जाती हैं, और हाजरात और हमजात, मुकलात, जिन्नात और परियों वगैरह के अमलियात में या अमल में इंशाअल्लाह कामयाबी उनको मिलती है और वो कामयाबी से हमकिनार होते हैं, और कभी भी नाकामी नहीं होती। और जो लोग इनका यानी रूहानी कुव्वतों को बढ़ाने का, रूहानी आँख का और बातनी आँख का चिल्ला नहीं करते, तो वो ही लोग हैं जो कामयाब नहीं होते अमलियात की दुनिया में। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि जो हम शराइत और अमल में तरीका आपको बताते हैं वो तरीका आप इख्तियार करें तो आपके लिए बहुत नायाब है। और अगर एक चिल्ले में आपको रूहानी कुव्वत अपने अंदर महसूस होती है और रूहानियत जाहिर होना शुरू हो जाती है, तो यकीन माने आप अमलियात की दुनिया में कामयाब होगे। नंबर 2, रूहानी कुव्वतों को बुलंद करने के लिए आज मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि मैं जो अमल आपको बताऊं और जो तरीका और शराइत बताऊं वो आप लाजिम करें। शराइत नंबर 1, जगह बिल्कुल पाक साफ हो, आप भी पाक साफ हो, गुस्ल आपने किया हो, जनाबत से आपने परहेज किया हो, यानी गंदगी से आप दूर हो। नंबर 2, आप जब भी रूहानी कुव्वतों को महसूस करें या अपनी आंखों को बंद करें, उससे पहले एक तरीका इख्तियार करें। तरीका वो ये है कि जब भी आप मुराकबा रूहानी कुव्वतों को यानी रूहानी आंख, बातनी आंख और तीसरी आंख का अमल जो आपको बताया जाए करना शुरू करें, तो उससे पहले रुई के 2 फफूले, स्पंज, 2 फवे लेकर पानी में हल्का सा डिबो लें, यानी पानी में उनको भिगो लें, पानी छिड़का लें और पानी निचोड़कर बहुत मामूली सा काली मिर्चों का पाउडर उस फफोलों पर आप लगा लें और उनको मसल कर कानों में रख लें। ये आपके लिए रूहानियत को उजागर करने के लिए एक नायाब तोहफा है, अगर कहें तो नेमत और रहमत है। दोनों कानों में जब आप रख लो तो ये आपको थोड़ी सी गर्मी, जलन और दुनियावी लोगों की आवाजों से दूर रखेगी और आपकी जो अंदर की आवाज है वो आपको दूसरी दुनिया में ले जाने का जरिया बनेगी। नंबर 3, अगर
آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے۔ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر و ذکرات بتایا جائے اس پر مکمل توکل رکھیں۔ سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل، یقین کامل، اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں۔ ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے، اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان 3 چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کرے۔ آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں۔ جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے، آپ وہی ذکر اختیار کریں گے۔ اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں۔ روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔